نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورۃ التین، سورۃ تین جو ہے یہ انسانی تخلیق سے متعلق اس کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز الہام کر دی گئی ہے۔ بہت اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا، بہت عظمت عطا کی ہے، لیکن اس کو اختیار دیا ہے، ارادہ اور اختیار کی قوت دے کر اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے سورہ شمس میں پڑھا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اس نے نیکی بدی کی تمیز الہام کر دی ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر صرف حیوانی داعیات ہی رکھے گئے ہیں، یعنی اپنا کھانا پینا، نفسانی خواہشات پوری کرنا، اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور دنیا میں کہ انسان جسے کہنا چاہیے کہ ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت دینے والا جذبہ بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہے نا، وہ اس بات کو نہیں مانتا۔ اس کے لیے تو ایک حساس دل رکھنے والا ایک انسان، ایک مرد مومن جو ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ صورت ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ یہ صورت ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ انسان صرف شر کا پتلا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بلندیوں پہ پہنچنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ اور 3 قسمیں اس میں کھائی گئی ہیں، تین کی، زیتون کی اور طور سینا کی۔ یہ جو مقامات ہیں نا جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ گویا وہ مقامات ہی صرف نہیں ہیں، بلکہ جن مقامات کی قسمیں کھائی گئی ہیں ان میں ہر مقام کا تعلق ایک شخصیت سے ہے، بہت بلند پایا شخصیت سے۔ ایک طرح سے اللہ نے ان شخصیات کو گواہ بنا کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بنیادی طور پر انسان بہت بلند مرتبہ اور صاحب عظمت مخلوق ہے۔ اگر کسی کو اس بارے میں کوئی شک ہو تو وہ پھر دیکھ لے اللہ کے ان بلند پایا پیغمبروں کو، ان عظیم المرتبت شخصیات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف شر کا پتلا نہیں بنایا، بلکہ اس کو بلندیوں کو چھونے کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی۔ بہرحال سورت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے انجیر کی، تین کی، اور زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی۔ پہلی قسم تین کے معنی ہوتے ہیں انجیر، اور کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام بھی جبل التین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں 950 سال تک تبلیغ کی۔ تو اس تین کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ پھر دوسری قسم ہے والزیتون۔ زیتون سے مراد زیتون کا پھل بھی ہے، زیتون کا درخت بھی ہے، اور وہ پہاڑ بھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر تبلیغی خطبات دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو بڑا مشہور خطبہ پہاڑی کے واز کے نام سے خاص طور پہ مشہور ہے۔ پھر تیسری قسم ہے وطور سینین۔ طور سینین کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کوہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور امن والا شہر جو ہے وہذا البلد الامین، اس سے مراد مکہ ہے، جہاں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے نزول کے وقت تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ تو گویا یہ 4 مقامات ہیں اور ان کا تعلق 4 عظیم المرتبت شخصیات کے ساتھ ہے۔
اور یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، جو مقسم علیہ ہے ان قسموں کا، وہ بات کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اشرف المخلوقات کے بلند مرتبے پہ فائز کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ انسان کی عزت و تکریم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، سورہ صاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے اسے مسجود ملائک بنایا۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر گئے۔ اب ہمیں اگر اس وقت دنیا جو فتنوں سے بھری ہوئی ہے، جو دور فتن کہلاتا ہے، اس دور میں ہمیں دنیا نظر آتی ہے گناہگاروں سے، ظالموں سے، بدکاروں سے اور گھٹیا انسانوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے سامنے جن بندوں کی مثالیں یہاں رکھی ہیں وہ عظمت کے مینار تھے۔ کیا ان مثالوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کے اندر خیر کا کوئی پہلو سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ انسانی عظمت کا کوئی شخص یہ کہہ کے اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہمیں کوئی عظیم انسان نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عظیم پیغمبر، بڑی بڑی عظیم ہستیاں دنیا میں بھیجی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اپنی کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم کا تعلق حیوانیت سے ہے، ایک یہ جو ہمارا حیوانی جسم ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح کو، جو خود روح پھونکی، اس کے اندر اللہ نے اسے متمکن کیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب انسان کا کام ہے کہ اپنی روح کو پراپر غذا فراہم کرے اور اپنی روحانیت کو بلند کرے، لیکن انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، سورہ اعراف میں آتا ہے۔ یہ بھی تو انسان کے بارے میں ہی ہے نا کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح سے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے احسن تقویم بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا، ثم رددناہ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفل سافلین، سب سے نیچے نیچوں میں سے، سب سے نیچے ہم نے اس کو کر دیا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے اس کے حیوانی وجود میں تو بہت سی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن اپنی فطرت یعنی روح کے لحاظ سے یہ بہت عظیم المرتبت مخلوق ہے کہ اللہ نے انسان کی روح کو اس کے جب حیوانی جسم میں ڈال کے دنیا میں بھیجا تو ظاہر ہے اس کا روحانی وجود اب ایک حیوانی جسم میں قید ہو گیا تھا، تو اب نچلی سطح پہ آ گیا تھا، اسفل سطح پہ آ گیا تھا۔ اب اس دنیا کی زندگی جو مختصر سی زندگی اللہ نے انسان کو دے کے بھیجی ہے، اب اس کا مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی جو دی ہوئی ہدایت ہے، اللہ نے ساتھ ہدایت بھی دی ہے، اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری ہدایت بھی رکھی ہے، پھر اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور انسانوں کو جو ہدایت دی، اس ہدایت کے مطابق وہ محنت کرے اور وہ اسفل سطح سے اوپر اٹھ کر اپنی عظمت اور حقیقی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ لیکن اگر انسان یہ نہیں کرتا اور وہ نیچے ہی نیچے
اسفل السافلین میں ہی گرتا چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں باتیں انسان کے اختیار میں ہیں. اب ہمیں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ایک انسان، قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے فلسفے سمجھائے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ دیکھیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، میں نے تمہیں ہدایت دے کے بھیجا، میں نے تمہارے اندر ایک ہدایت الہام بھی کر دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں تمہارے اندر ڈال دیں. اپنی روحانیت، روح کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر روح پھونکی، لیکن تمہارا حیوانی وجود جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں، تمہارے پاس اختیار ہے، تم کیا کرتے ہو. پھر یہاں اب اگلی ہی آیات میں اس راستے کی نشاندہی بھی کر دی کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی تگ و دو ہے جس کی، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر تم اپنے اسفل السافلین کی سطح سے اوپر اٹھ کر بلندیوں کو چھو سکتے ہو. کون سے لوگ ہیں جو اسفل السافلین میں گرنے سے بچ جاتے ہیں؟ الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی اسفل السافلین تک انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن کون لوگ نہیں جاتے، کون لوگ بلندیوں کی طرف ہی جاتے ہیں؟ وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے. اس پستی سے صرف وہی لوگ نکل پائیں گے جو اپنے شعور سے کام لے کر اپنے خالق اور معبود کو پہچانیں گے، یعنی اس پہ ایمان لائیں گے. وعملوا الصالحات، صرف ایمان تک نہیں، پھر عمل صالح کریں گے، محنت کریں گے، اپنے کردار و عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے. وعملوا الصالحات، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. ماننے کے بعد، پہلا تو جاننا ہوتا ہے نا، جان تو لیتا ہے انسان، علم سب کچھ نہیں ہوتا. علم کے بعد پھر ماننا ہوتا ہے، ماننے کے بعد پھر اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. جو یہ کرے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، کبھی اس کا سلسلہ منقطع ہوگا ہی نہیں، ایسا اجر ہوگا. اچھا، غیر ممنون کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان ہے، بہت باقاعدگی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کی خبرگیری کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کر نہیں پاتا. جیسے بیمار ہو گیا، ہر روز قیام اللیل کی عادت ہے، لیکن ایک دن بیماری کی وجہ سے وہ اٹھ ہی نہیں سکا. اب وہ فرشتے جو روز اس کا اجر لکھتے تھے، کیا آج نہیں لکھیں گے؟ اس شخص کا اجر اس دن بھی لکھا جائے گا، کیونکہ یہی مطلب ہے اس کا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کا اجر منقطع نہیں ہوتا. پھر جو ایک مستقل مزاجی سے کوئی نیکی کا کام کرتا رہتا ہے نا، پھر مجبوری سے، یعنی وہ چاہتا نہیں ہے اسے چھوڑنا، کسی وجہ سے پھر اس کا وہ رہ جاتا ہے، تو پھر اس کا اجر غیر ممنون ہوتا ہے. سبحان اللہ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ بعد، اس کے بعد، بالدین، جزاؤ، سزا کو، یعنی فما یکذبک، کیا چیز ہے جو یکذبک کہ آپ جھٹلائیں، بعد، اس کے بعد، بالدین، جزاؤ سزا کی، دن کو. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ کون سی چیز پھر آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ جزاؤ سزا کو جھٹلائیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، انسان سے بات کی جا رہی ہے کہ اے انسان، تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ بہت اعلیٰ پائے کی ہیں جو انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں. تو پھر کیا تمہاری عقل تمہیں کیا کہتی ہے؟ انصاف کا تقاضا کیا بتاتا ہے
کہ جو اچھے ہیں ان کو محنت کا پھل ملنا چاہیے، اور جو برے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو اس بات کو جاننے کے بعد تو ہر شخص سے سمجھ سکتا ہے کہ پھر ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اچھوں کو ان کی اچھائی کی جزا ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کے تحت تم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو، تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے جو حاکم ہیں، جن کو تھوڑا سا بھی اختیار مل جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنے مجرموں کو کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں، اور جو ان کے وفادار ہوتے ہیں انہیں انعام اکرام بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی ایسا آپ کو حاکم یا فرمانروا نہیں ملے گا جو دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھے۔ تو اللہ جو لامحدود اختیارات کا مالک ہے، اس جیسا حاکم تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کیا وہ اپنے فرما برداروں کو اجر نہیں دے گا، جزا نہیں دے گا؟ اور کیا وہ اپنے مجرموں کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گا؟ اگر تم اللہ کو احکم الحاکمین مانتے ہو تو پھر تو تمہیں آخرت کے جزا و سزا پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورت یہ پڑھی جائے، فرمایا کیا آپ خود بھی یہ عمل کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی سورت 3 پڑھے اور جب وہ کہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اسے کہنا چاہیے بلا وانا ذالک علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس بات پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جب یہ آیت پڑھتے تو آپ فرماتے سبحانک فبلا، یعنی یہ دونوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، مختصراً یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم اس آیت پہ پہنچے نا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو ایک تو مختصراً یہ کہہ دیں کہ سبحانک، تو پاک ہے، فبلا، تو کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں ہے تو سب سے بڑا حاکم۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اور بھی بہت سی آیتیں، جیسے میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ اس آیت کے جواب میں یہ کہنا چاہیے، اس آیت کے جواب میں یہ کہنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں، جب کوئی ایسی سوالیہ کوشچن مارک ہمیں نظر آئے، اب کوشچن مارک ظاہر عربی میں تو نہیں ہوتے، ہمیں ترجمے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوشچن ہے، تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں جو تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی تھی وہ یہی 5 آیات تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جب ابتدا ہوئی تو وہ سچے خوابوں سے ہوئی، رات کو آپ کوئی خواب دیکھتے اور اگلے دن اس کی تعبیر ہو بہو سامنے آ جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ تنہائی پسند کرنے لگے، کئی راتوں تک غار حرا میں چلے جاتے، وہاں پہ قیام فرماتے، وہاں پہ آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کیا تھی؟ آپ اکثر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت تدبر، تفکر، غور و فکر، سوچ و بچار میں گزرتا تھا، اور اسی زمانے میں پھر غار حرا میں آپ ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ ایک رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کے کہا اقرا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی ملکی شکل میں آئے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور پہلی دفعہ تبھی تھا جب پہلی وحی لے کر آپ کے پاس غار حرا میں آئے۔ تو جب آپ سے کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اس پر حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا، بھینچا، اور پھر کہا پڑھ اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل نے پھر وہی عمل دہرایا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جب
तीसरी मर्तबा आपको भेजने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो आपने उन आयात को उसी तरह दोहरा दिया, आपकी ज़ुबान मुबारक पे ये आयात जारी हो गई। एक रवायत से ये भी पता चलता है कि इस वही के नज़ूल के वक्त हज़रत जिब्राइल के पास एक तख्ती थी जिस पर ये आयात लिखी हुई थी, तो जिसको देखकर आपने कहा कि मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं, तो मैं इनको कैसे पढ़ूं। फिर जब बार बार उन्होंने इन आयात को दोहराया तो आप उनके पीछे पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी दफ़ा से जिब्रील को देखा तो वो फ़तरत वही के बाद जब वही नाजिल हुई, सूरह मुदस्सर में जो हमने तफसील पढ़ी है, तो आपने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही फ़रिश्ता है जो इससे पहले मेरे पास गारे हिरा में आया था। यानी पहले आपने गारे हिरा में आपको देख चुके थे और फिर उस वही में भी आपने उनको पहचान लिया कि ये वही फ़रिश्ता है। तो ये 5 आयात नाजिल हुई, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इक़रा पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, बिस्मि नाम के साथ, रब्बी का अपने रब के, अल्लज़ी जिसने खलक पैदा किया। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, उसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, जूं की तरह की एक चीज से जो कि रहम मादर में चिमट गई थी, से जमा हुआ खून भी बाज उसका तर्जुमा करते हैं। अलक, अलका, वो जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं ना तख्लीक इंसानी के, तो उसमें अलका जो है वो इसी से। इकरा पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब बड़ा करीम है, आपका रब बहुत करीम है, अल्लज़ी जिसने, अल्लम बिल कलम, तालीम दी है कलम के साथ। इंसानी तालीम का जो जरिया है आमतौर पे वो कलम है। अल्लमल इंसान मालम यालम, उसने सिखाया इंसान को वो कुछ जो वो नहीं जानता था। अब इस वही में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग दीन किससे मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दिया गया, इसमें आपकी नबुव्वत का ज़हूर हुआ। और तबलीग का बाकायदा हुक्म आपको सूरह मुदस्सिर की उन आयात में दिया गया जिसमें कहा गया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर, ए कंबल ओढ़ कर लेटने वाले, उठ और अपने रब की किबरियाई का ऐलान करो। ए नबी, आप अल्लाह की किबरियाई को अमली तौर पे नाफिज करने के लिए कोशिश शुरू कर दें। कहा जाता है कि उस वही के बाद तो आपने फरमाया खदीजा अब बिस्तर लपेट दो, अब सोने के दिन चले गए। शायद इस वही के बाद आपने कहा या सूरह मुजम्मल के बाद कहा, बहरहाल वो अल्फाज मुझे याद हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि इन दोनों में से किस मौके पे उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद जो अगली आयात हैं, 5 आयात के बाद, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नल इंसान ला यतगा, बेशक इंसान अलबत्ता सरकश है, सरकशी पर आमादा हो जाता है, यकीनन सरकशी करता है। बेशक इंसान, लाम जो है ना ये लाम ताकीद है, यकीनन, लाज़मन, या तग़ा, तग़ा तुग़यानी, बहुत दफ़ा हम इसको कर चुके हैं इसकी वजाहत, कि इंसान सरकशी और जुल्म और ज्यादती की तरफ आ ही जाता है। क्यों आ जाता है, उसकी वजह भी बता दी, अन रआहु इस्तगना, इसलिए कि वो देखता है अपने आप को कि वो गनी हो गया है, अपने आप को मुस्तगनी देखता है, बेनियाजी की तरफ माइल हो जाता है। अन ये कि रआहु, वो देखता है अपने आप को, इस्तगना, कि वो गनी हो गया है, वो देखता है कि इस पे कोई पकड़ ही नहीं हो रही दुनिया में। ज़ाहिर है ना तो ज़ालिम को उसके जुल्म की पूरी सज़ा मिलती है और ना ही मज़लूम को कि दादरसी पूरी तरह से होती है। तो इंसान यही देखता है कि जो दुनिया का निज़ाम जैसे चल रहा है, वो देखता है कि एक आदमी ज़हर खाता है तो मर जाता है, लेकिन वही आदमी जब पहले हराम खाता है तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो जब एक इंसान को नेकी, दयानतदारी
جیسے الفاظ بے معنی نظر آتے ہیں تو وہ پھر من مرضی کرنے پہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اس سرکشی کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ اس سرکشی کا علاج کیا کیا جائے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روکتا ہے؟ یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، عقیدہ آخرت ہے یہ۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ ایک دن اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اپنے ہر کیے عمل کا حساب دینا ہے، اور وہاں ایک ایک چیز اس کے سامنے لے آئی جائے گی، سارے رجسٹر کھول کے رکھ دیے جائیں گے، ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ سامنے دکھا دے گا پوری دنیا کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے کسی ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو پھر ایسا شخص بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود احتسابی کا جو احساس ہے یہ عقیدہ آخرت ہی پیدا کرتا ہے۔ ایسا شخص مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا شخص اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا تو سوکھ کے جھڑ جاتا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ ایسے انسان کو تو ہر وقت ہر جگہ پہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے اسے جینے ہی نہیں دیتا۔ وہ کیسے کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ وہ کیسے حلال حرام کو حلال سمجھ سکتا ہے؟ اچھا، یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی نا، ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ یہ جو صورت ہے نا اس کا سورہ مدثر کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ سورہ مدثر کے اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ اس میں بھی ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، مطلب اس صورت کے اگر ہم حصے بنا لیں نا، پہلے حصے میں اس میں بھی یا ایھا المدثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، پھر دوسرے حصے میں جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ بھی عقیدہ آخرت کی بات کی گئی ہے، پھر تیسرے حصے میں اس صورت میں بھی ایک شخص کا تذکرہ ہے، ایک شخصیت کی بات ہو رہی ہے، بے شک نام نہیں لیا گیا، ولید بن مغیرہ کے کردار کی جھلک وہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا طرز عمل ہے جس کا نقشہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ تو وہ شخص جو روکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے۔ سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کا کردار تھا، یہاں پہ ابو جہل کا کردار ہے۔ عبدن، ہمارے ایک بندے کو، اذا جب صلی، وہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روکنے والا بندہ ابو جہل ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل اکثر آپ کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے اونٹ کی اوجڑی منگوا کر عین سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر رکھوا دی۔ حضرت فاطمہ بھاگی ہوئی آئیں اور آپ نے اس غلاظت سے آپ کو آزاد کرایا، اور اسی طرح ایک موقع پہ ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سفر طائف سے واپسی کے زمانے میں بھی پیش آیا کہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر اس نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی گردن رونت ڈالے گا۔ اس نے کہا میں ان کا منہ خاک آلود کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس ایک دن اس نے آپ کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے کی حالت میں اب آپ کو ڈانٹتے ہوئے آپ کی طرف بڑھا
تاکہ اپنی قسم پوری کر سکے، لیکن فوراً ہی وہ ایک دم پیچھے پلٹنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آگے بڑھنے پر مجھے اور اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آگ حائل نظر آئی، ایک خندق جو آگ سے بھری ہوئی تھی، اور ایک پروں والی کوئی مخلوق نظر آئی جو اگر میں ذرا سا آگے بڑھتا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے رونق ڈالے گی، میری ٹکا بوٹی کر ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلے جو دونوں واقعات ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب ابھی حضرت ابو طالب زندہ تھے، تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو اذیت پہنچائے۔ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ لیکن جو تیسرا واقعہ پیش آیا جس میں فرشتوں نے آ کے آپ کی مدد کی، اس وقت حضرت ابو طالب نہیں تھے۔ اب دنیاوی سہارا تو موجود نہیں تھا، اب حضور کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود کی، غیبی مدد کے ذریعے آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر، علی الہدی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا اس نے حکم دیا ہو تقوی کا، مثلا اگر وہ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ وہ خود جھوٹے نہیں تھے۔ ابو جہل خود آپ کہتا تھا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، آپ ہدایت کی ہی دعوت دیتے تھے، آپ تقوی ہی کا حکم دیتے تھے۔ ابو جہل خود اس بات کو مانتا تھا۔ کسی نے پوچھا بھی آپ ابو جہل سے کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا، آپ سے خود کہا ہے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، سچی بات کی اس نے کہا کہ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن ہمارے خاندان نے چونکہ غریبوں کو کھانا کھلانے، حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ بنو ہاشم کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان کر اپنے اس حریف خاندان کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو بہت نڈر اور بے بات تھا، صاف گو انسان تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ اگر ایمان لے آتا تو حضرت عمر کی طرح آلے پائے کا مسلمان ہی ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی جب کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کے بارے میں آپ کی دعا کی، ان دونوں میں سے یا اللہ کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول کر لی، تو اگر ابو جہل بھی ایمان لے آتا تو وہ ایسا ہی ثابت ہوتا۔ بہرحال وہ بات بھی تو اس کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب اس کو قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، جب نیزے پہ اٹھائی جائے تو پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ مطلب تکبر تعصب بہت تھا اس کے اندر۔ ارائیتا ان کذب و تولی، کیا تم نے سوچا اس نے جو جھٹلایا ہے اور منہ موڑ لیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ارائیتا، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، کیا تم نے دیکھا، ان کذب، اگر جھٹلایا، یہ ابو جہل کی بات ہے کہ اس نے جھٹلایا، وتولی، اور گردانی کی یا منہ موڑ لیا۔ علم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، بین اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، البتہ اگر نہ باز آیا، البتہ اگر نہ ینتہی باز آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور بضرور، لام تاکید ہے، نصفاً گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی سے پکڑ کر، ناسیتن ایسی پیشانی، کاذبتن جو جھوٹی بھی ہے، خاطیہ خطا کار بھی ہے۔ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناسیتن کاذبتن خاطیہ، وہ پیشانی جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے۔ فل ید انادیا، تو وہ بلا لے، چاہیے کہ وہ بلا لے، فل، یہ جو لام ہوتی ہے نا کب تک چاہیے کی،
یدعو وہ بلا لے نادیہ اپنی مجلس کو، اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے مدد کے لیے. سندعو الزبانیہ ان قریب ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو. زبانیہ عذاب کے فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے. وہ بھی اپنے مددگاروں کو بلا لے، ہم بھی اپنے جہنم کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ آپ نہ کہنا مانیں اس کا، آپ نہ اطاعت کریں اس کی. واسجد آپ سجدہ کریں، واقترب اور اللہ کا قرب حاصل کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں، آپ سجدہ کریں اور اللہ کے اور قریب ہو جائیں. آپ اس جھوٹے غلط کار شخص کی ایک نہ سنیں. یہ اگر آپ کو نماز پڑھنے سے رکتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنے رب کی جناب میں سجدے کرتے رہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سجدہ اللہ کے قرب کی انتہائی اعلیٰ ایک مقام ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. تو یہ آیت سجدہ بھی ہے، اس پہ سجدہ کرنا بھی واجب ہے. جو بھی آیت پڑھے یا جو آیت سنے سجدہ بھی کر لے. ہم نے جو صبح شام کی دعائیں پڑھی ہیں، یا سورت تو ہماری مکمل ہو گئی ہے. آج کی سورت کے بعد میں نے وہ جو ہم دعا 2-3 دن سے پڑھ رہے تھے، صبح شام کی دعاؤں کی آخری دعا، وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا ایک استغفار بھی ہے. گروپ میں بھی میں نے دیکھا تھا وہ دعا آپ کو بھیج دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہی ہے کہ انسان کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک استطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پہ قائم ہوں. ابو اولا کا یعنی میں جتنا میں کر سکتا ہوں، مجھے اعتراف ہے اس بات کا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ نہیں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما صنعت میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام برائیوں کے شر سے جو بھی میں نے کی، ہر برائی سے جو میں نے کی اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی اور مجھے اپنے گناہ کا بھی اعتراف ہے. فاغفر لی تو مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت کیونکہ تیرے سوا تو گناہوں کو کوئی بخش ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کو ان الفاظ کو کہہ لیا اور اسی